أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگز. عبداللہ مال سے براہ راست ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے المدینہ فلور ملز نے، گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس نے، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس نے، لاسیفہ بریڈ، الفا پراپرٹیز، نسبہ انٹرنیشنل، ایسوسیشن آف آباد کی جو تنظیم ہے بلڈرز کی، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اس کے علاوہ بھی دیگر دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن ہماری، اور اس بار ہم نے جو ہے وہ سحری ٹرانسمیشن جو ہماری جاری ہے اور الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور آج نواں روزہ ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ مہمان اور ایک عالم دین اور نعت خواں. تو ہم عالم دین کا تعارف کراتے ہیں میرے ساتھی ہوسٹ محمد علی نقشبندی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، رب کا بڑا کرم ہوا کہ رب نے پھر سے ہمیں رمضان دیا. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن کرم رمضان صحیح ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. حیدرآباد نیوز نے ایک بار پھر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر خوبصورت سا وہ سما سجا دیا کہ جس میں ہوتی ہے تلاوت کلام ربانی اور علماء دین ہمیں دین کی بات بتاتے ہیں، اور ہوتے ہیں خوبصورت پیارے مہمان جو کہ پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں عالم دین حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری نعمان نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بہت شکریہ. اور آپ ہی کے ساتھ موجود ہیں بہترین قاری ہیں، حافظ قرآن ہیں، جناب حافظ محمد انس برکاتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور ناظرین، ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں، حیدرآباد کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. نہ صرف وہ ایک بیوروکریٹ ہیں بلکہ ایک مذہبی روحانی گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی جو ہے وہ اگر ہم تعریف بیان کریں وہ کم ہیں. شہر حیدرآباد میں تقریباً ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے. شہر حیدرآباد کی بہت خدمت کر چکے ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں، لیکن اپنے شہر سے بہت محبت کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد فائنلی حیدرآباد میں ہی مستقل سکونت اختیار کی ہوئی ہے. میری مراد ہے حیدرآباد نیوز کے چیئرمین سابق بیوروکریٹ جناب برکات علی رضوی صاحب سے. سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام. مہربانی. سید برکات رضوی صاحب کا جو ہے وہ حیدرآباد میں بڑی خدمات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ہی جانتے ہیں، اور حیدرآباد نیوز کو بھی جو ان کے سرپرستی حاصل ہے. تو سر، آپ کو ہماری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور آج نواں روزہ ہو ماشاء اللہ سے ہو گیا، اور ہم 10ویں سحری جو ہے وہ کرنے لگے ہیں. تو کیسا لگ رہا ہے سر حیدرآباد نیوز کے اس ایک اور نئے سیٹ پہ آ کے، اور کیا کہنا چاہیں گے اس ساری محنت؟ ماشاء اللہ، ایک تو حسب روایت آپ نے جو ہے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، اور رمضان شریف کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کو دوبالا کیا ہے. اور ماشاءاللہ یہ 9 روزے تو بڑے خوبصورتی سے، بڑے احسن طریقے سے گزر گئے. اللہ تعالیٰ آگے بھی جو بقایا روزے ہیں انہیں بھی اسی طرح سے
بہتر طریقے سے ہمارے روزہ داروں کو اچھا موسم، اچھا ماحول اور بالخصوص مہنگائی سے نجات دلانے میں یہ رمضان کا مہینہ جو ہے مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور یہ اسی طرح سے ہمارے جو پاکستانی ہیں، حیدرآباد کے شہری ہیں، وہ اسی طرح سے خوبصورت محفلوں کے انعقاد کو دیکھتے رہیں، اور رمضان شریف کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بہترین کام ہے جو حیدرآباد نیوز کر رہا ہے اور ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اور اسی طرح کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، برکات جی صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیارے ثنا خواں، قاری قرآن ثنا خواں، حافظ قرآن ثنا خواں، جو کہ ابھی درس نظامی کے مراحل میں۔ میری مراد حافظ محمد انس برکاتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر، خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر، خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، خدا کو ہے تمہارا نام
پیارا یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ محمد انس برکاتی صاحب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ عزیر بھائی عالم دین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، چلتے ہیں علامہ صاحب۔ جی بالکل، جی بالکل۔ علامہ قاری حافظ محمد نعمان نقشبندی صاحب، علامہ صاحب پہلا سوال یہ تھا ہمارے ناظرین کا کہ نماز کی اہمیت بتائیں، نماز کی اہمیت بیان کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علی بھائی آپ کا اور عزیر بھائی آپ کا اور حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت سیٹ سجایا اور رمضان المبارک کے لمحات کو ہمارے لیے قیمتی اور پر رونق بنانے کا اہتمام کیا اور ہمیں یہاں پر حاضری کا شرف بخشا۔ تو اس پر میں آپ تمام کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے یقیناً جو ہے وہ ہر مسلمان اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ لگا سکتا ہے کہ نماز وہ اہم چیز ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر اس کا حکم دیا اور اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی اور ہمیں یہ حکم دیا کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ پھر قرآن کریم ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھنا انسان کے لیے برائیوں سے بچنے کا بے حد فائدہ مند اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے بے شمار انعامات جو ہے وہ بیان کیے، ان کے لیے جنت کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے۔ تو نماز پڑھنے کے یہ تمام کے تمام جو ہے وہ فوائد ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ جو میری آنکھیں ہیں ان کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو شخص نماز قائم کرتا ہے، نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والا کام انجام دیتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ نعمان صاحب جو ہے وہ ہمیں بڑی زبردست گفتگو بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ نماز کتنی حد تک اہم ہے ہمارے لیے اور ہماری زندگیوں میں کتنی اس کی امپورٹنس ہے اور اس کا دین اسلام میں بھی کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ برکات رضوی صاحب موجود ہیں اور ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سر حیدرآباد شہر میں جو ہے وہ اس وقت مسائل کا انبار ہے اور مہنگائی نے جو ہے وہ کمر توڑ رکھی ہے، تو ایسے سلسلے میں جو غریب اور نادار افراد ہیں ان کا ہم ان کے حوالے سے کیا مطلب دیکھتے ہیں آپ؟ جو یہ رمضان جا رہا ہے، فروٹ مہنگا ہے، ہر چیز بہت مہنگی ہے، تو اس طرح میں کیا دیکھتے ہیں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ مطلب کس طرح کی چیزیں، کس طرح یہ ہمارا گزارا ہوگا؟ سب سے پہلے تو بہت اچھا کوشچن ہے جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کچھ ہی اس قسم کی ہی بات کی جائے۔ دراصل یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، ویسے تو سارے جو مہینے ہیں وہ اہم ہیں اور یہ خصوصی طور پر زیادہ اہم مہینہ ہے،
اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایثار و قربانی، بالکل، نہ صرف ایثار و قربانی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہ جی آپ نے اس کے حکم پہ آپ کھانا کھا سکتے ہو، آپ پانی پی سکتے ہو، مگر آپ نے اس کے حکم پر روزہ رکھا اور بھوکا پیاسا رہنا پسند کیا، تو یہ ایثار و قربانی اور کا یہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں اس کے بلکہ ویسے تو پورا سال بھی آپ زکوٰۃ اور فطرہ اور زکوٰۃ صدقات اور خیرات دے سکتے ہیں، بالخصوص زکوٰۃ کی بات کروں گا۔ اس مہینے میں کیونکہ نصاب ہوتا ہے تو اس مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو میری اس زکوٰۃ سے میں زکوٰۃ کی اہمیت یا زکوٰۃ کی اس طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس دفعہ میری اپنی خواہش ہے اور میری یہ درخواست ہے کہ جو پاکستان کی عوام اور مخیر حضرات جو صاحب نصاب ہیں اور جو دیتے ہیں زکوٰۃ، وہ اپنے ویسے بھی حکم ہے کہ اپنے قریبی کو دینا ہے، جو زیادہ قریب ہو اس کو دینا ہے، بالکل، تو اپنے قرب و جوار میں تلاش کریں ایسے لوگوں کو کہ جی وہ مستحق ہیں اور ان کا گزارا جو ہے ان کی آمدنی میں نہیں ہو پا رہا، بالکل، کہ جو لوگ 20-25 ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں وہ کسی طرح سے بھی اپنے بچوں کو یا اپنے کنبے کی کفالت نہیں کر سکتے، ناممکن ہو گیا سر، تو ناممکن ہو گیا ہے، بلکہ اب تو سفید پوشوں کی سفید پوشی جو ہے وہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے، بالکل۔ تو میں کہ گرد و نواح میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسے گھرانے مل جائیں گے کہ جن کی مدد کی جا سکتی ہے، بالکل، اور وہ جو مستحق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو حقیقی مستحق ہیں وہ کبھی باہر نہیں آتے، بالکل، وہ نہیں کہتے کہ ہماری مدد کی جائے، اور یہ جو روڈ پہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا پہ آج کل بہت ساری لوگوں کی ان کی جو بھکاری ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی وہ نقلی اپنا لبادہ اوڑھ کے اور وہ کر کے پیر اور ہاتھ کو مصنوعی طریقے سے یا نقلی طریقے سے معذور دکھا کے اور پھر وہ یہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا ویسے بھی میری یہ درخواست میں دوبارہ کروں گا کہ جو صاحب نصاب ہیں اور وہ اپنی زکوٰۃ کو اس مرتبہ ویسے ہمیشہ دینی چاہیے، مگر اس مرتبہ بالخصوص اپنے گرد و نواح کو ضرور دیکھیں کہ یہاں جو مستحق ہیں انہیں دیں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ یہ رمضان شریف کی خوشیوں میں اور اس میں جو ضروریات ہیں اس کو یا اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کر سکیں، اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ ہم جب افطاری بناتے تھے، کھانا بناتے تھے، تو پڑوس کے لوگوں کو پڑوس کے گھروں میں بھجوایا کرتے تھے اور پھر مسجد میں بھی بھجوایا کرتے تھے۔ تو اچھا وہ اب مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہے کہیں نہ کہیں ہوگا، مگر اب وہ ختم ہو گیا ہے وہ سلسلہ۔ اس سلسلے کو دوبارہ شروع ہونا چاہیے، بالکل، کہ آپ اپنے جو قریبی ہیں مطلب پڑوس میں اپنے پڑوس اور اپنے آپ کے ریلیٹیو جو ہیں انہیں اس قسم کا ایکسچینج کھانے کا اور افطار کا اور اس کا یہ ضرور کریں، تاکہ وہ آپ کے اس میں کوئی پتہ نہیں کہ ان کے گھر میں افطار کا سامان ہے یا نہیں، یا کھانے کے لیے کھانے پکانے کا سامان ہے یا یہ نہیں۔ چیزیں جو ہے نا وہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ ابھی بات بتا رہے ہیں بڑا کلچر ہوا کرتا تھا ہمارے علاقوں کا، محلوں کا، گلیوں کا، ایون یہ پوش علاقوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ مطلب گھر میں کھانا پکائے تو تھوڑا تھوڑا سالن 8-10 گھروں میں بھجوایا جاتا تھا، افطار لازمی بھجوائی جاتی تھی۔ چند سالوں سے میں نے خود بھی محسوس کیا ہے اور اکثر علاقوں میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، تو بالکل ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت ہے دوبارہ سے شروع کرنے کی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، ایک سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا برکات صاحب کی گفتگو کے ساتھ کہ یہ جو پروفیشنل بھکاری جو میدان میں آ گئے ہیں اور جو مستحق کا حق مارتے ہیں، تو دینی پوائنٹ آف ویو سے ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے یا وہ کس سزا کے مستحق ہوں گے کہ جو حقدار کا جو ہے وہ حق لے جاتے ہیں اور وہ بھکاری کا لبادہ اوڑھ کر جو خیرات یا زکوٰۃ جو بھی لوگ سڑکوں پہ دے رہے ہیں تو وہ حقدار کو نہیں پہنچتی اور بیسیکلی وہ ان کا ایک کاروبار ہے یا ان کی دہاڑی سمجھ لیں کہ وہ روزانہ کا ان کا کام ہے کہ انہوں نے بھیک مانگنی ہے اور وہ اور کوئی کام نہیں کرتے اور وہ حقدار
ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں, لیکن جو اصل حقدار ہے اس تک اس کی جو ہے چیز نہیں پہنچ پاتی ہے, اور یہ جو مستنڈے موٹے جو ہوتے ہیں بیچ میں یہ چیزیں لے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی واضح ہیں, اور دین نے جو ہے وہ پہلے ہی اس کے درجات بیان کر دی ہیں کہ ہمیں یہ جو اپنے صدقات ہیں, زکوٰۃ ہے, فطرہ وغیرہ ہے, کس کو دینے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ جیسا کہ حضرت نے بھی جو ہے بیان کیا کہ پہلا حکم یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہے, جو اس کا صلہ رحمی کا حقدار ہے, اور جو شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی قریبی تعلق ہے, تو اگر وہ مستحق ہے, بھائی ہے, بہن ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ رشتہ داروں میں کوئی اور مستحق ہے, تو سب سے پہلے آپ کی جو زکوٰۃ ہے اور آپ کا جو عطیہ وغیرہ ہے اس کا حقدار وہی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو اس کا حق دیا جائے. اس کے حوالے سے دین نے فرمایا کہ یہاں پر بندے کو 2 اجر ملتے ہیں, ایک اجر وہ دینے کا اور دوسرا اجر جو ہے وہ صلہ رحمی نبھانے کا. پھر بندہ جو ہے وہ اپنے پڑوس میں دیکھے, اپنے محلے میں دیکھے کہ کوئی مستحق ایسا ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہو, جسے زکوٰۃ جو ہے وہ لینے کا حق مستحق ہو چکا ہو وہ, تو اب اس کو جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ پہنچنی چاہیے, تاکہ زکوٰۃ دینے کا جو بنیادی مقصد دین نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے امیر جو ہے وہ اپنی زندگی سہولت کے ساتھ گزار رہا ہے, تو اسی طریقے سے وہ شخص جس کے پاس جو ہے وہ سہولیات کم ہیں یا وسائل کم ہیں, تو وہ جو ہے وہ اس رقم کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو بآسانی پورا کر لے. اور یہ جو ہمارے یہاں پہ کلچر بنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا مستحقین کو ڈھونڈ کر دینے کی بجائے سڑک پر چلتے پھرتے کسی بھی شخص کو بغیر دیکھے بھالے اپنے پیسے پکڑا دیتے ہیں, تو یہ کلچر جو ہے وہ انتہائی غلط ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ دین نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے, اور انہیں جو ہے وہ ہرگز کسی بھی قسم کا پیسہ جو ہے وہ نہ دیا جائے, کیونکہ ان لوگوں کا مقصد جو ہے وہ فقط پیسے کمانا ہوتا ہے, نہ یہ ضرورت مند ہوتے ہیں, نہ یہ مستحق ہوتے ہیں, اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے پاس ایسی کوئی مجبوری ہوتی ہے جو انہیں مانگنے کے اوپر آمادہ کر دے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ دین نے واضح طور پر منع کیا کہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیا جائے, مستحقین کو تلاش کیا جائے اور مستحقین کو ہی جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ اور فطرے کا مالک بنایا جائے, اور انہیں ہی جو ہے وہ اپنے عطیات وغیرہ دیے جائیں, تاکہ جو دین کا ان چیزوں کو رکھنے کا بنیادی مقصد ہے وہ پورا ہو سکے, اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ ثواب کے ساتھ ساتھ کسی ضرورت مند کے کام بھی آ سکے. ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ بھی دیں اور آپ کی نیت بھی ثواب کی ہو, لیکن آپ کو جو ہے وہ نہ ثواب حاصل ہو اور نہ ہی اس کا جو مقصد ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا وہ بھی حاصل نہ ہو. جی بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو ناظرین بتا رہے تھے علامہ صاحب, اور ہم برکات صاحب سے ایک اور سوال کرتے ہیں کیونکہ ایک ٹاپک چھڑا ہے, تو میں نے کہا کہ کیونکہ برکات رضوی صاحب ماشاءاللہ ڈپٹی کمشنر رہے ہیں اور ایک بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں, چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف بھی رہے ہیں. سوال کرنے سے پہلے ہم جو ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انہیں بتا دیں کہ عبداللہ مال سے یہ براہ راست نشریات جاری ہے, کرم رمضان ہے, اور اس سال حیدرآباد نیوز نے آپ کو سحری ٹرانسمیشن جو ہے وہ دکھانے کا فیصلہ کیا. ہر سال آپ ہماری افطار ٹرانسمیشن دیکھا کرتے تھے, اور یہ پاورڈ بائی ہے ایور گرین کلوتھنگس. آٹوبان روڈ پر آٹوبان ٹاور میں ایور گرین کلوتھنگس زبردست برانڈ موجود ہے, جہاں پر جو ہے وہ آپ اپنی ضرورت کی جو ہے وہ تمام اشیاء خرید سکتے ہیں. بیڈ شیٹس اویلیبل ہیں, ان کے علاوہ کلوتھنگ کا جو ہے وہ تمام مٹیریل اور بہت زبردست کوالٹی کے جو ہے وہ کپڑے وہاں موجود ہیں, آپ وہاں جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حیدرآباد نیوز پر جو آپ نشریات دیکھ رہے ہیں اس میں ہم آپ سے ابھی تھوڑی دیر میں ایک سوال کریں گے, اس کے جواب جو صحیح جواب دے گا اس کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا فری واؤچر. تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں سوال کریں گے, آپ نے ویڈیو ہمارے ساتھ کنٹینیو دیکھتے رہنی ہے تاکہ ہم آپ کو سوال بتائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کا جواب دے سکیں, جو کہ ہم بتائیں گے آپ کو بریک کے فوراً بعد. تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, المدینہ فلور ملز, لاسیفا بریڈ, نسبہ انٹرنیشنل, الفا پراپرٹیز, رمادہ ہوٹل اینڈ مال, ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, آباد,
زینب کوکنگ آئل اور بھی دیگر دوستوں نے تعاون کیا، ان سب کا ہم ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ویڈیو دیکھتے رہے. اگر آپ گفٹ جیتنا چاہتے ہیں ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایور گرین کے پاس زبردست آرٹیکلس موجود ہیں، بہت مناسب پرائس ہے. آٹوبان جیسی جگہ پر جو ہے وہ آپ کو ایک نارمل پرائسز میں چیزیں مل رہی ہیں، ٹی شرٹ، شرٹس، پینٹس. اس کے علاوہ بچوں کا جو ہے وہ پورا ان کے پاس ورائٹی موجود ہے. اس کے بعد لیڈیز کی بھی ورائٹی موجود ہے. اس کے علاوہ بیڈ شیٹ، پلوز اور دیگر اشیاء بھی موجود ہیں. تو ضرور وزٹ کریں ایور گرین کلوتھنگ کی آؤٹ لیٹ آٹوبان روڈ پر. سر گفتگو چل رہی ہے، جیسا کہ میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے اور یہ اس طرح کے لوگوں کو. تو اگر ہم بات کریں ایڈمنسٹریشن کی، تو کیونکہ آپ ڈپٹی کمشنر رہے ہیں اور ایک اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے کہ اگر آپ ڈپٹی کمشنر ہوتے تو آپ ایسے لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیتے؟ ایسے لوگوں کے لیے قانون موجود ہے اور انہیں پکڑ کے اور پھر جیسے ایدھی ہوم اور اس قسم کے جو چھیپا نے بنائے ہوئے ہیں، ایدھی نے بنائے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی اس قسم کے بڑے شہروں میں بنائے ہوئے ہیں، بالخصوص کراچی میں تو موجود ہیں کہ وہاں لے جا کے یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے. پھر نہ صرف بند کر دیا جاتا ہے بلکہ ان کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اچھے شہری بنیں. تو اچھے شہری بنیں، یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے انہیں. تو یہ گورنمنٹ کرتی ہے. اب اچھا، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مسائل کا انبار ہے، اور خواہ وہ مہنگائی سے ہو، بے روزگاری سے ہو، لا لیسنس سے ہو، لا اینڈ آرڈر سے ہو، ہر قسم کے مسائل جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں. اب کبھی آٹا غائب، کبھی پانی غائب، کبھی بجلی غائب، کبھی چینی غائب، یہ ساری چیزیں. تو یہ ظاہر ہے یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مارکیٹ میں وہ وافر مقدار میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں، اور جو انتہائی ضروریات زندگی سے متعلق ہیں. تو میرا مقصد، اب واپس آ جاتا ہوں اس پہ، کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں اور کسی مستحق کا حق مار رہے ہیں، مستحق کا حق بھی مار رہے ہیں. اور اس میں اب بات یہ دونوں طرف سے، جیسے حضرت صاحب نے ابھی فرمایا کہ جی یہ ہمارے ہاں جو ہے اسلام میں بھی موجود ہے، سختی سے کہا گیا ہے کہ جی ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے. اور معاشرتی، اگر آپ معاشرتی طور پہ معاشرتی اقدار میں پہلے خیش پھر درویش یہ ہے، اور یہ ہے کہ چیریٹی بگینز فرام ہوم. بالکل، یہ ساری چیزیں، تو یہ چیزیں گھر سے شروع ہونی ہیں. بالکل آپ نے، اور تب جب آپ کے پاس وہ جو آپ نے، ظاہر ہے ایک آدمی ہر چیز کے لیے بجٹ رکھتا ہے، اور زکوٰۃ تو بجٹ سے ہی بنتی ہے. یہ بڑا ڈیبیٹیبل موضوع ہے کہ یہ اسلام کا مالیاتی نظام ہے، مثلا جس پہ مالیاتی نظام کھڑا ہوتا ہے. یہ جو زکوٰۃ اور عشر اور یہ ہے تو فطرہ ہے، اس پہ مالیاتی نظام کھڑا ہوتا ہے. تو مالیاتی نظام جو ہے وہ بجٹ سے بنتا ہے. مثلا آپ نے اس کا تخمینہ لگانا ہوتا ہے، آپ نے تو یقیناً آپ، اور زکوٰۃ بھی تخمینہ لگا کر ہی نکالی جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں نے دیکھے جو پورے سال زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، پھر آخر میں رمضان شریف کے مہینے میں حساب کر کے اور وہ اپنا ٹوٹل پورا کر لیتے ہیں. بالکل. تو میرا اب انہی لوگوں سے جو پورے سال دے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ مستحق کو دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح سے سڑک پر تقسیم کر رہے ہیں اور 5-5 10-10 روپے دے کے تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ ویسے بھی بے مقصد ہے. بالکل. 5 روپے دینا، 10 روپے دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اس سے نہ صرف اس کو کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ اب اگر غیر مستحق کے پاس چلا گیا تو جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس کا ثواب بھی نہیں اور رقم کا بھی ضیاع ہے، ادا نہیں ہوگی. تو میرا مقصد یہ کہ یہ باتیں صاحب نصاب کے سوچنے کی ہیں. بالکل. جس کو ہاتھ تو اوپر صاحب نصاب کا ہے نا، جی کہ جب وہ سوچے گا تو چیزیں آٹومیٹکلی خود ہوتی چلی جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کرم رمضان حیدرآباد نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بریک کے بعد آ کے ہم آپ کو سوال بتائیں گے. آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور آپ نے اس کا جلدی سے جواب دینا ہے. لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے. جو سب سے پہلے درست جواب دے گا اس کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا فری واؤچر. تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں نہیں جائے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. رمضان کرم ہے
रमजान। Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान में। एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। और नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है बहुत ही प्यारे सनाखा हैं, सीनियर सनाखा मेरी मुराद जनाब भाई मोहम्मद राशिद शेख चिश्ती सुलेमानी। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, ये ट्रांसमिशन अब्दुल्ला मॉल से आप बराह रास्त देख रहे हैं। गुजारिश करूँगा जनाब भाई मोहम्मद राशिद शेख चिश्ती सुलेमानी साहब से कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ारा पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। और दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल फिदा है मेरा, दिल फिदा है मेरा, दिल फिदा है मदीने वाले पे। दिल मुनव्वर, दिल मुनव्वर, दिल मुनव्वर मेरा
مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور جو مدینے سے آتا ہے ان کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں بڑا خوبصورت کر رہا ہوں کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اب خوبصورت شعر کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے یہ دنیا والے یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخم دل کی دوا مدینہ ہے زخم دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی مدھر آواز کے اندر کتنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے راشد صاحب جو کہ ایک حیدرآباد کے ایک سینئر ثنا خواں ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بریک کے بعد آپ کو ایک سوال دیں گے جس کے جواب میں آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ایک گفٹ فری گفٹ واؤچر جو کہ 2000 روپے مالیت کا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بتائیں کہ ان کی کل عمر کتنی ہے. تو جلدی جلدی سے آپ لوگ موبائل پہ جو ہے وہ کمنٹس کریں اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ کتنی تھی. تو جو سب سے پہلے جواب دے گا اس کو ملے گا 2000 روپے کا ایور گرین کلوتھنگ کا فری گفٹ واؤچر اور آپ اس 2000 روپے کے واؤچر سے 2000 روپے تک کی مفت شاپنگ کر سکتے ہیں ایور گرین کلوتھنگ سے. تو آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں برکات عدیل رضوی صاحب اور علامہ نعمان صاحب. گفتگو جاری ہے. علامہ صاحب کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان پہ پہلے چلتے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ عزیر بھائی. ناظرین علامہ قاری محمد نعمان نقشبندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ سے ایک ناظرین کا سوال تھا کہ نماز کے کچھ فوائد بیان کریں. نماز کی جو ہے وہ بے شمار فوائد ہیں اور یہ فوائد جو ہے وہ ہم دو اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. ایک جو جسمانی فوائد ہیں اور ایک جو کچھ روحانی فوائد ہیں. صحیح. روحانی فوائد تو بالکل واضح ہیں کہ جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ دلی طور پر ایک اطمینان اور سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ بکثرت کہی جاتی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھنے سے پہلے اگر کسی
غم کی، ڈپریشن کی، کسی تناؤ کی کیفیت میں ہے، تو اب وہ اگر نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اسے ان تمام مشکلات سے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ نجات مل جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ اگر پریشانی کے عالم میں ہو اور اس پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے وہ رحم فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جسمانی فوائد جو ہے وہ نماز کے اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمیں ملیں گے کہ بندہ جو ہے وہ دن کے اندر اگر مستقل طور پر کسی مقام پر بیٹھا رہے اور کوئی حرکت نہ کرے اور نہ ہی کوئی کام کاج کرے، تو اب ایسی کیفیت میں رہنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں جو ہے وہ اس کے جسم میں جنم لے لیتی ہیں۔ جبکہ نماز کا جو عمل ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنے جسم کو مختلف زاویوں سے جو ہے وہ حرکت دیتا ہے۔ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ کھڑا ہونا جو ہے وہ اسے مختلف قسم کی جو ہے وہ امراض سے محفوظ کرتا ہے۔ پھر بندہ جب رکوع میں جاتا ہے تو اب رکوع کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر کمر کی جھکتی ہے اور ہاتھوں کی جو ہے ایک پوزیشن مخصوص بنتی ہے، اور اس پوزیشن کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ایک الگ کیفیت کے اندر جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ کمر کے مسائل سے نجات مل جایا کرتی ہے۔ اور ایک بڑی زبردست بات جو ہے بیان کی گئی کہ انسان کا جو جسم ہے اس میں جو ہے وہ دماغ کو خون کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور دماغ تک خون جو ہے وہ بآسانی پہنچنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اب وہ جو خون کی سرکولیشن ہے اور خون کی جو روانگی ہے جسم کے اندر، اب وہ سر تک عام حالت کے اندر مشکل سے پہنچ پاتی ہے، لیکن جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اب وہی خون جو ہے وہ بآسانی اس کے سر تک پہنچ جاتا ہے، اور یوں جو ہے وہ انسانی صحت کے عمل کے اندر سر تک جو خون پہنچنے کا ایک زبردست فائدہ ہے وہ بندے کو جو ہے وہ نماز کی صورت میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نماز کو دیکھیں تو دونوں اعتبار سے اس کے اندر بے شمار ہمارے لیے فوائد ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے۔ ناظرین ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں، جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ نماز کے فوائد ہیں، اگر آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کو ساتھ میں نماز کے فوراً بعد جب پڑھیں گے تو اس کے اور آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ جی عزیر بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، گفتگو جاری ہے اور ماشاءاللہ زبردست علامہ صاحب نے جو ہے وہ نماز کی اور جو نماز کا جو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس پہ بتایا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ برکات رضوی صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو جاری ہے اور بڑی زبردست گفتگو ہوئی۔ برکات صاحب یہ بتائیے، سحری کا جو ہے وہ وقت ہے اور ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ سحری کی جانب جا رہے ہیں، اور اب ہم جو ہے وہ اپنی نوی سحری کریں گے اور صبح روزہ رکھیں گے، تو سحری کا کوئی ایسا مومنٹ ہم ہمیں بتائیں کہ جو ہمارے ہوتے ہیں، سب کے تقریباً سب کے اپنے اپنے ایک روٹینز ہوتے ہیں، تو عموماً سحری میں تو لوگ بہت کم ہی باہر جایا کرتے ہیں، تو آج کل تو خیر آپ نہیں جاتے ہوں گے کہیں، سحری گھر پہ ہی ہوتی ہوگی، لیکن زمانہ جوانی میں باہر جو ہے وہ دوستوں کا سحری کرنا اور مل کے یا دعوتوں پہ گھروں میں جو ہے وہ سحری کا اہتمام یہ ہوا کرتا تھا۔ تو سحری تو تقریباً اب معدوم ہو گئی ہے کہ لوگ سحری پہ کسی کو انوائٹ نہیں کرتے، لیکن آپ کی جوانی کے زمانے میں کس طرح کی ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی، کیسی سحریاں ہوا کرتی تھی، کیسی رونقیں ہوتی تھی؟ ہاں بالکل، بیسکلی ایک تو ہمیں آپ جوانی کی بات کریں یا بچپن کی بات کریں، میرا خیال میں بچپن کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ہم رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ سوتے نہیں تھے سحری کے انتظار میں، اور پھر جب سحری کا وقت شروع ہوتا تھا تو مسجد میں اناؤنسمنٹ کا شوق تھا، تو مسجد سے جا کے سحری کے لیے اناؤنس کرنا، نعتیں پڑھنا وہاں سے مسجد سے، پھر اب یہ گروپ ہوتا تھا دوستوں کا، جو بچپن میں جو دوست ہوتے ہیں آپ کے محلے کے، وہ سارے مسجد میں ہی جمع ہیں، مسجد انتظار میں کہ بھئی اب رات کے 3 بجنے والے ہیں، 3 بجے کے بعد اعلانات شروع کرنے ہیں، تو 3 بجے کا انتظار مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اچھا، سارے 5 7 10 لوگ وہاں۔ اور میرے بچپن میں تو بہت سارے جو ماہ رمضان جو ہیں وہ سردیوں کے موسم میں آئے، تو اس زمانے میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو سردی جو ہے وہ بھی بڑے
زبردست کڑاکے والی سردی ہوتی تھی، جس کو کڑاکے والی سردی کہتے ہیں، جس میں ہاتھوں کو سردی سے سیکنا اور آگ کے نزدیک بیٹھنا اچھا لگتا ہے. تو وہ پھر وہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ انجوائے کرتے تھے سچویشن کو. مسجد کے گنبد پہ اوپر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری جو مسجد ہے اس کا گنبد بہت بڑا ہے، تو سیڑھیاں جاتی تھیں اوپر ٹاپ پہ جا کے. تو ظاہر وہ ایج ہوتی ہے شرارتیں کرنے والی، تو شرارتیں بھی ہو رہی ہیں، اور دوستوں کے ساتھ ساری رات جو ہے وہ وقت کا، پھر فجر کی نماز کے بعد سو جاتے تھے. اچھا، اکثر یہ ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد سو جاتے تھے. تو کھانے پینے کا بھی ظاہر ہے اس ایج میں کھانے کی کوئی قید نہیں ہوتی، تو کھانے پینے میں بھی اپنے گھر میں اور پھر کہ جناب مختلف چیزیں بنوانا، اور باقاعدہ جو ہے اپنے لیے سیپریٹلی کہ یہ بھی بنانا ہے اور یہ بھی بنانا ہے، پراٹھے اس طرح بنانا ہے اور دیگر چیزیں کھانے کی اس طرح بنانے ہیں، انڈے یہ بنانا ہے، سالن اس طرح ہوگا، وہ ہوگا. یہ ساری چیزیں رمضان شریف کے مہینے میں جو ہے وہ اس کا احساس ہوتا ہے. جو اب مجھے وہ چیزیں یا تو ہم بڑے ہو گئے شاید اس لیے نظر نہیں آتی. ہمارے بچپن میں تو ہم نے بہت جو ہے اس کو بالخصوص رمضان کے مہینے کو کی راتوں کو بڑا انجوائے کیا. تو اچھا، اس زمانے میں مسجد میں بھی سحری کا اہتمام ہوتا تھا، لوگوں کے گھروں میں بھی سحری کا اہتمام ہوتا تھا. اور پھر بڑے ہونے کے بعد بھی جب ہم پریکٹیکل لائف میں آ گئے تو تب بھی ایسا ہوا کہ سحری کے لیے بعض موقعوں پہ دعوتیں کہ جی آج رات سحری فلاں کے پاس جا کے کرنی ہے یا فلاں ریسٹورنٹ پہ جا کے کرنی ہے. یہ بھی ہوتا رہا. ابھی پچھلے دنوں تک یہ ہوتا رہا کہ راتوں کو ہم سحری کے لیے اسپیشلی ریسٹورنٹ پہ گئے ہیں. دوستوں نے، جو پرانے دوست ہیں، انہوں نے جمع کیا. تو ہر زاویے سے رمضان کا مہینہ، پھر ہاں سب سے اہم بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں کپڑے نئے سلانے کا سلسلہ شروع ہوتا تھا. عید کے لیے جوتوں کی خریداری ہوتی تھی، اور یہ پورا مہینہ صرف اسی کے جی کپڑے کیسے بنوانے ہیں، جوتے کیسے لینے ہیں. تو وہ اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ خوشیوں والا مہینہ. اس کپڑے سلواتے تھے تو اس کی خوشی ہوتی تھی، جوتے خریدتے تھے تو اس کی خوشی ہوتی تھی. تو وہ خوشیاں سمیٹنے والا مہینہ تھا وہ. اب شاید ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بچوں میں وہ جوش و خروش نظر نہیں آتا جو ہمارے دور میں ہوا کرتا تھا. اچھا، مجھے یہ بتائیے برکات صاحب کہ اگر ہم بات کریں آج سے 10-20 سال پہلے کی، اور جو 10 سال پیچھے اگر جاتے ہیں، بلکہ 20 سال ہم پیچھے جاتے ہیں، تو پہلے کے جو آج کے جو اس دور کے یا پچھلے 2-4 سال کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس سے 2-3 سال کے جو رمضان ہے یا پچھلے 5 سال کے رمضان ہیں، تو اس سے بنسبت آپ سب سے زبردست دور کون سے رمضان کو کہیں گے؟ 10 سال پہلے والے رمضان کو یا 20 سال پہلے والے رمضان کو؟ یعنی کہ آپ کا جو جوانی کا جو دور تھا 20-25 سال پہلے کا، یا جو ابھی آپ نے ہمارے بچپن کا جو ہمیں سارا بتایا کہ جی بچپن میں تو تقریباً ہمارا بھی سب کا یہی روٹین ہوا کرتا تھا. محمد علی تو جاتے ہی نہیں تھے مسجد سے، عشاء کے بعد. آپ کا زور جوانی پہ کیوں ہے؟ ہاں نہیں سر، جوانی پہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کی جوانی جب تھی تو ہم بچے تھے. تو بات یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے، میں یہ کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں. میں تو اب بھی جوان ہوں. بالکل نہیں، الحمدللہ آپ جوان ہیں، لیکن نوجوانی کی بات اگر ہم کریں تو مطلب جو آپ کی نوجوانی کا دور تھا، یعنی آج سے 20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. تو 20 سال پہلے کا جو رمضان ہوتا تھا، جو اس میں ایکٹیویٹیز اور جو رونقیں ہوتی تھی، کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اور اس کے دور میں کیا فرق ہے؟ 20 سال پہلے والے رمضان آپ کو تھوڑا اور آگے جانا پڑے گا. جی جی. میرے اگر آپ لڑکپن میں جانا چاہتے ہیں، اصل تو لفظ جو ہے وہ لڑکپن والا، لڑکپن والے پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد جو سمجھدار آدمی ہے وہ پھر ضابطے میں آ جاتا ہے. جی جی. تو ایک اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا. دن کس طرح گزارنا ہے، رات کس طرح گزارنی ہے، شیڈیول پہ 24 گھنٹوں کو کس طرح اس نے گزارنا ہے. بالکل بالکل. تو پھر وہ ان ساری چیزوں سے باہر نکل آتا ہے. بچپن اور لڑکپن میں یہ ساری چیزیں بے ترتیب ہوتی ہیں. تو اس بے ترتیبی کے جو مزے ہیں اس پہ بات کروں گا میں. تو وہ پھر آپ کو اور آگے جانا پڑے گا. بالکل. تو ہم سر 40 سال پیچھے چلے. ہاں 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں. میں تو سرٹیفائیڈ ریٹائرڈ آفیسر ہوں نا. جی جی. تو 60 پہ تو میں ریٹائر ہو گیا. بالکل بالکل. تو ریٹائر ہونے کے بعد بھی، ریٹائر ہوئے بھی مجھے تقریباً 9 سال 10 سال ہونے کو ہیں.
تو آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. سر ہمیں تقریباً 50 ایئرز پیچھے جانا پڑے گا. لڑکپن تو 20-22 سال کی عمر کو کہتے ہیں. تو اس لڑکپن میں جو مزے تھے کھانے کے, کھیلنے کے, تہوار کو منانے کے, یہ جتنے بھی تہوار آتے ہیں ان کو منانے کے, اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انجوائے کرنے کے, وہ اب مجھے اب کے بچوں میں نظر نہیں آتے. وہ جو خوشی ہوتی تھی, جو تجسس ہوتا تھا, یا تو یہ کہیں کہ اس زمانے میں افراط زر نہیں تھی. بالکل افراط زر نہیں تھی. تو یہ جو جوتے ہیں نا ہم جو پہنتے ہیں, اس کو سال میں ایک مرتبہ ضرور اس کی کیا کہتے ہیں وہ ریپیئر کراتے تھے, اس کی وہ اوور ہالنگ کراتے تھے, اور سول لگواتے تھے یا اس قسم کی چیز کرواتے تھے, اور یہ معمول تھا, یہ سب کراتے تھے. بالکل ایسی تو موچیوں کا کام بڑا اچھا چلتا. سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ جوتا خریدا جاتا تھا, سال میں 2 یا 3 مرتبہ کپڑے خریدے جاتے تھے. بالکل. تو وہ اب تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے کپڑے خریدنے کا اور جوتے خریدنے کا. تو اچھا, اب کے بچوں کے پاس بھی ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہمارے پاس تو حساب کتاب ہوتا تھا کہ جی سال کے سال ملے گا. اب ایسا نہیں ہے. اب جب بچہ ضد کرے والدین دلا دیتے ہیں انہیں. بالکل یہ ساری چیزیں. حالانکہ مہنگائی کا ریشو بہت زیادہ ہے, اس کے باوجود بھی اس وقت مہنگائی نظر نہیں آتی تھی. اب مہنگائی مگر افراط زر ہے, پیسہ بہت ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. بالکل. تو پیسے ہیں تو خرچ ہو رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو مہنگائی بیسکلی ان کے لیے ہے جو سوچ رہے ہیں. مثلا اگر آپ اپنے, وہ تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو 25,000 والی بات کی تھی وہ تو بالکل درست ہے, مگر اگر آپ اپنے آمدنی اور خرچ کو بیلنس کر لیں, جی, اور یہ میں سمجھتا ہوں انسان کے ہاتھ میں بیلنس کرنا, آمدنی اور خرچ کو بیلنس کر لے, تو پھر شاید اس کو مہنگائی کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوگا. اچھا, وہ دور جو تھا وہ آمدنی اور خرچ کو بیلنس کرنے والا دور تھا. بالکل. تو اس زمانے میں موٹر سائیکلیں, گاڑیاں تو, کار تو شاذ و نادر ہی کسی کے پاس ہوتی تھی. موٹر سائیکلیں بھی بڑی کم تعداد میں تھیں, اور سائیکلیں ہوا کرتی تھیں. سائیکلیں بھی بہت اچھی سواری سمجھی جاتی تھی, سائیکل کی سواری. تو یہ پرانی بات ہے. تو اب دیکھیں, پیٹرول کا خرچ نہیں تھا, ٹرانسپورٹیشن کا خرچ نہیں تھا, لوگ پیدل جاتے تھے یا سائیکلوں پہ جاتے تھے یا ٹانگے میں جاتے تھے, رکشے نہیں تھے. تیزی آ گئی نا, تو اس کے ساتھ پھر یہ افراط زر بھی ہو گیا نا, پیسے کی فراوانی ہو گئی, خرچ بھی زیادہ ہونے لگا, آمدنی بھی زیادہ ہونے لگی. تو وہ سسٹم, بہرحال میسیج یہ ہے کہ اگر اس کو ٹھیک کیا جائے اور آمدنی اور خرچ کو بیلنس کرنے کی کوشش بیلنس کیا جائے, تو بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ ناظرین. وقت ہوا ایک بریک کا, اور آپ نے دیکھتے رہنا ہے کرم رمضان. بڑی گفتگو زبردست جاری ہے. برکات رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, علامہ نعمان صاحب موجود ہیں, زبردست نعت خواں جناب راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم ان کی نعت ایک اور سنیں گے. برکات صاحب سے مزید مزے کی باتیں اور سیر حاصل گفتگو کریں گے, اور علامہ صاحب سے بھی گفتگو کر کے مزید جاننے کی کوشش کریں گے دینی پوائنٹ آف ویو سے. کچھ اور مزید ہمارے پاس سوالات بھی موجود ہیں, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک سوال ہے. اگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا تو ہمارا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے. جلدی جواب دیں. جس کا جواب جو ہے سب سے پہلے آئے گا ہم اس کو دیں گے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا فری واؤچر. تو جلدی جوابات دیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ پھر ہم آپ کو گفٹ بھیجیں. تو کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیں کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگس. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 ہے
150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालेहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक करते हैं आपको करम रमज़ान की खुसूसी रमज़ान नशरियात में हैदराबाद न्यूज़ की पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लोथिंग्स। और अब्दुल्ला मॉल से हम बराह रास्त हैं और हम शुक्रगुजार हैं अब्दुल्ला मॉल के कि उन्होंने हमें खूबसूरत जो है वो प्लेस दी है जहाँ पर हम अपना जो है वो ज़बरदस्त नशरियात आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इसके अलावा एवरग्रीन क्लोथिंग जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर है, उनकी जानिब से 2000 रुपये का फ्री गिफ्ट है, वाउचर है, जिसका जवाब आपने देना है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी है। इसके अलावा हम बताते चले कि करम रमज़ान की नशरियात आप तक पहुँचाने के लिए हमसे रब्ता ताउन किया है अल मदीना फ्लोर मिल्स, जो कि बेहतरीन आटा आपको फराम करती है और हैदराबाद की नहीं बल्कि पूरे सिंध की सबसे बेहतरीन फ्लोर मिल्स जानी जाती है। इनकी अल मदीना के अलावा भी दीगर नामों से फ्लोर मिल्स मौजूद हैं, जैसे गनी और दीगर नामों से। इसके अलावा कोरोना पेंट जो कि आपके अक्सर के घरों की दीवारों पर लगा होगा और ग्लैमर पेंट्स भी लगा होगा। हाजी महफूज शीरमाल हाउस के नान और कुलचे बहुत मशहूर हैं, आपने ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे और लाजमी करते होंगे। और लतीफ़ाबाद में, हैदराबाद में, हर जगह ही हाजी महफूज, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हाजी महफूज मौजूद है। अल्फ़ा प्रॉपर्टीज़ जो कि हैदराबाद में रियल इस्टेट का एक उभरता हुआ नाम है, उनका भी हमारे साथ ताउन है। लासीफा ब्रेड, इनके पापे ब्रेड और दीगर अशिया भी हम इस्तेमाल करते हैं घर में, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसके अलावा निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, ये एक ब्यूटी पूरी चेन है प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान भर में अवेलेबल हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। और हैदराबाद का एक और शाहकार जो कि अन करीब आने वाला है, रमादा होटल एंड मॉल, उनकी जानिब से भी हमारी इस ट्रांसमिशन में ताउन किया गया है। तो हम इन तमाम करम फरमाओं के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और खुसूसन हम एवरग्रीन के और अब्दुल्ला मॉल के शुक्रगुजार हैं। अब्दुल्ला मॉल जो कि हैदराबाद का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है और ऐसा प्रोजेक्ट पूरे सिंध में कहीं मौजूद नहीं है कराची के अलावा। तो बरकत रज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अलामा नौमान साहब मौजूद हैं, राशिद शेख साहब मौजूद हैं। कुछ गुफ्तगू बरकत साहब से मज़ीद करते हैं, हैदराबाद के इशूज़ पे बात करते हैं। सर, हैदराबाद के बुनियादी मसाइल आज तक हल नहीं हो सके। मुख्तलिफ जमातें यहाँ पर हुक्मरान भी रहीं, आजकल जो है वो कमिश्नरी निज़ाम मौजूद है। तो मैंने अगर अपनी उम्र में देखा, क्योंकि मैं इस वक्त 35 साल का हो चुका हूँ, तो मैंने जब से होश संभाला तो मैंने ये देखा कि जो एक ज़िला नाज़मीन का जो निज़ाम था, जो तकरीबन 8 साल का जो दौर था, तकरीबन 4 साल का, 5 साल का, सिर्फ वो एक दौर था जिसमें हैदराबाद में डेवलपमेंट नज़र आई या थोड़ी बहुत बेहतरी आई। दूसरा जो दौर था, हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर फयाज़ जतोई साहब आए थे यहाँ पर, उनके दौर में आई थिंक 2016 या 17 में थे। तो उस दौर में थोड़ी डेवलपमेंट हुई, ये कासमाबाद के कुछ इलाके बनाए गए, सड़कें बनाई गई, यूटर्न्स बनाए गए। अच्छा, रिसेंटली अभी हैदराबाद में जो हमारी सबसे मेन और सबसे कीमती शाहरा है हमारी ऑटोबान रोड, जिसको हमारी हैदराबाद का तारिक रोड कहा जाता है, ऐसे ही सर? तो हैदराबाद की सबसे कीमती और सबसे महंगी शाहरा भी कहलाई जाती है और सबसे मोस्ट प्रीशियस जो है वो ये शाहरा है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था एक प्रेस रिलीज के अंदर कि ऑटोबान रोड को मॉडल शाहरा बनाएंगे। तो सर, ऑटोबान रोड से आप और हम रोज़ाना गुजरते हैं, हैदराबाद न्यूज़ का दफ्तर मौजूद है, आपका घर भी वहीं मौजूद है ऑटोबान रोड पर ही, तो ये मॉडल शाहरा है? हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं आप। असल में ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है जी जी, कि आपने चीज़ें तो बना दी, फिर उसकी देखभाल, मेंटेनेंस जो है वो मुसलसल करते रहना होता है। अब अगर आप किसी चीज़ को छोड़ दें और उसमें ख़राबियाँ पैदा होती जाएं तो वो बढ़ती चली जाएंगी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये कंटिन्यूटी का सिलसिला नहीं है कि चीज़ें तो बना देते हैं, फिर उसके बाद उस पर तवज्जो नहीं देते कि कहीं फ़र्ज़ करें। और अच्छा, सड़कों की तामीर का एक पत्थर अगर निकल गया ना जी जी, तो उसके साथ के पत्थर निकलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर वो एक गड़ा जो है इतना छोटा होता है, वो फिर चंद दिनों में या चंद थोड़े वक्फे में वो इतना बड़ा हो जाता है। जब इतना बड़ा होता है फिर वो मज़ीद वो उस एरिया को पूरे को ख़राब करने। अब होना ही चाहिए
کہ جیسے ہی وہ یہ چیزیں نظر آئیں، اور ان کے پاس وسائل یا اس کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس مینٹیننس کے پیسے علیحدہ آتے ہیں، بالکل، کہ جو اور تعمیراتی کام کے لیے پیسے علیحدہ ہوتے ہیں اور مینٹیننس کے پیسے علیحدہ ہوتے ہیں جو انہوں نے خرچ کرنے ہوتے ہیں. اور دوسرا، اگر یہ چاہیں بھی تو شہر میں بے شمار جگہوں پہ روڈ کٹنگ ہوتی ہے، تو اس روڈ کٹنگ کے پیسے بھی آتے ہیں متعلقہ ادارے کے پاس، جس کی وہ شاہراہ ہوتی ہے یا روڈ ہوتا ہے یا گلی ہوتی ہے یا راستہ ہوتا ہے. بالکل. تو مگر بدقسمتی سے وہ جو روڈ کاٹنے کے یا گڑھے ہونے کے وہ پیسے جو ہیں وہ بغیر کسی پلاننگ کے کہیں اور خرچ کر دیے جاتے ہیں. جی. وہ ضرورت کے تحت جلدی میں جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ جو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس وقت ضرورت یہ ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان پیسوں کو اسی حساب سے خرچ کیا جائے. پھر دوسرا یہ کہ جس کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر وزن رکھا جائے، مثلا اس پہ زور دیا جائے کہ جی یہ شاہراہ مثال کے طور پہ بلدیہ کی ہے تو بلدیہ پہ زور دیا جائے کہ اس نے مینٹین رکھنا ہے. بالکل. اور یہ شاہراہ جو ہے یہ ہائی وے کی ہے تو ہائی وے کو کہا جائے کہ اس کو مینٹین رکھنا ہے. بالکل. یہ خرابی جو پیدا ہوئی ہے یا اس کی روڈ کٹنگ کے پیسے یا جو بھی ٹوٹ پھوٹ اور اس کی مینٹیننس کے پیسے، تو بی اینڈ آر کے پیسے، ان کی لینگویج میں بی اینڈ آر کہلاتا ہے وہ، تو وہ بی اینڈ آر کے پیسے ہیں ریپیئر کے، مینٹیننس کے، وہ پیسے وقت پہ خرچ کر دیے جائیں. اچھا، دوسری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ پیسے جب حکومت دیتی ہے، بجٹ تو اپنے وقت پہ وہ اپروو کرتی ہے، پھر وہ ریلیز کرتی ہے تو وہ ریلیز ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آخر میں پتہ یہ لگتا ہے کہ سال کے 6 مہینے کے بعد وہ پیسے ریلیز ہو کے آتے ہیں، پھر وہ پراپر کام نہیں ہوتا، وہ پیسے اس طرح سے لگتے نہیں ہیں، پھر سال ختم ہونے لگتا ہے تو ان پیسوں کو یوٹیلائز کرنا ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں بے ترتیبی آ جاتی ہے کہ وہ پیسے جلدی میں خرچ کرنے ہیں. تو اچھا، پھر رہی یہ جو کھنڈر والی بات ہے، یہ تو پورے شہر کا حال خراب ہے، اور ٹاپ ٹو باٹم، نیچے سے لے کے اوپر تک سلسلہ ایسا ہی ہے، خرابی والا ہے. ہاں، سب خرابی والا ہے. اور اگر مطلب پلاننگ کا فقدان ہے یہ کہہ لیں، تو جو پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے چیزیں. سر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، مطلب شہر حیدرآباد اس وقت جو ہے وہ ایک لاوارث بیٹے کی طرح ہو چکا ہے، کہ مطلب ایک لاوارث بچہ جو ہوتا ہے اس کی طرح اس کو کر دیا گیا ہے. کراچی کے ساتھ بھی یہی اس طرح کا کچھ سلوک ہے. ابھی ریسنٹلی ہم اسپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ یہ بورڈ اسٹیڈیم جو ہمارا، جو کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے آسٹرو ٹرف ہاکی گراؤنڈ یہاں بنایا گیا تھا، کمانڈر وجے صاحب کے، پرویز مشرف صاحب نے بنوایا تھا، تو اس کو رینوویٹ نہیں کیا جا رہا، اور دادو جیسے چھوٹے سے شہر میں انٹرنیشنل لیول کا جو ہے ہاکی اسٹیڈیم بنایا گیا. تو مطلب حیدرآباد شہر جو کہ ایک سینٹر ہے پورے سندھ کا انٹیریئر کا، جس کے بعد کراچی آتا ہے، یا تو پھر سکھر کو ہم دیکھتے ہیں اس طرف، اپر سندھ کی طرف. تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے 9-10 سال سے، بلکہ زیادہ یہ عرصہ 14 سال تو تقریباً ہو گئے، 15 سال، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ضلع ناظم کا نظام گیا ہے جب سے ناظمین کا، اس کے بعد سے چاہے وہ میئر سسٹم ہو، بھلے وہ MQM اقتدار میں تھی یا پیپلز پارٹی کا اقتدار تھا، یا بھلے جو بھی یہاں پر موجود تھے، مطلب ناظمین کے دور کے بعد سے اب تک یہ جو 14 سال کا جو پیریڈ گزرا ہے، اس میں شہر دن بدن ڈاؤن فال کی طرف گیا ہے، تباہی کی طرف گیا ہے. ابھی شہر حیدرآباد کے جو پوش علاقے ہیں وہ بھی مسائل کا علاقہ بن چکے ہیں. ڈیفینس جو کہ ہمارا سب سے پوش علاقہ ہے، وہاں پر بھی جگہ جگہ سڑکوں پہ کھڈے ہیں، اور یہ آٹو بھان کا جو حشر ہے اس کو تو دیکھ کے سر بڑا دل جلتا ہے. کیونکہ ایک تو دیکھیں، آپ کے کھنڈر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، آپ بول دیں جی فنڈز نہیں ہیں، وہی 5 سال میئر صاحب کہتے رہے جی فنڈ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آتی ہے بات. کمشنر صاحب کے پاس تو فنڈ ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس، مطلب اگر وہ نہیں بنا سکتے تو وہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ جی یہ تو ماڈل شاہراہ ہے. تو یہ ماڈل شاہراہ، اگر کوئی گورا باہر سے آ جائے وہ بولے گا یار یہ ماڈل شاہراہ ہے، تو یہ تو میرے خیال ہے ہاضمے کی دوائی ہے میرے خیال ہے. اور وہ بھی کچھ دن پہلے کچھ میمز بھی بنی تھی کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے جمپ بن جاتے ہیں جس کے اوپر جو ہے پتھری کا علاج ہو جاتا ہے، کہ اس جمپ پہ سے چڑھا کے ادھر اتار دو تو پتھری نکل جاتی ہے. تو یہ جو آٹو بھان روڈ کو ماڈل شاہراہ بنانے کا یا بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور اس بات کو بھی کوئی 6-8 ماہ 9 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. وہ جگہ جگہ پیچ لگا کے پیسز بنا کے چھوڑ دیا گیا. تو ایسے میں یہ جو ساری صورتحال ہے حیدرآباد کی آل اوور، کیونکہ ماشاءاللہ آپ خود ان پوسٹوں پہ رہے ہیں، آپ کو سارے سسٹم کا اور نظام کا پتہ ہے کہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضلع انتظامیہ کی ناکامی اور نااہلی ہے سب ہو رہا ہے شہر حیدرآباد میں؟ ہاں، باپ کی بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر میں پوری گفتگو کا جو آپ نے کی ہے اس کا، یہ جو ضلع ناظمین والا سسٹم تھا،
ان میں اگر آپ غور کریں, یہ سامعین بھی غور کریں جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین, جی تو بڑے شہروں میں تو ضلع ناظمین والے سسٹم کا رزلٹ آیا تھا, نظر آتا تھا. چھوٹے علاقوں میں اس کا رزلٹ نظر نہیں آیا, چھوٹے شہروں میں رزلٹ نظر نہیں آیا. بڑے شہروں میں دیکھنے والی آنکھیں زیادہ ہیں, بڑی ہیں, اور چھوٹے علاقوں میں, چھوٹے شہروں میں دیکھنے والی آنکھیں کم ہیں, چھوٹی ہیں. تو اس لیے اب آپ کو دیکھیں, جو کراچی ہم کہتے ہیں کراچی, تو کراچی میں تو ایفیکٹ پورے پاکستان میں جو ضلع ناظمین والے سسٹم کی جو افادیت نظر آتی ہے تو وہ کراچی میں زیادہ نظر آ رہی ہے, سب سے زیادہ. اس کے بعد لاہور میں نظر آتی ہے, اس کے بعد پنڈی میں نظر آتی ہے, اس کے بعد حیدرآباد میں نظر آتی ہے, سکھر میں نظر آئی سر, نواب سکھر میں بھی نظر آئی. تو یہ بڑے شہر جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے, مطلب میڈیا ہے, جہاں پہ صاحب الرائے لوگ ہیں, جہاں پہ اپروچ ایبل لوگ ہیں جو آگے تک بات کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں, پہنچتے ہیں, وہ ہیں. تو پھر ڈیلیور کرنے والے جو ہیں وہ پھر ڈیلیور کرتے وقت سوچتے ہیں کہ بھائی یہ اپ ٹو دی مارک کرنا ہے, کام صحیح کام کرنا ہے, اس کی ڈیلیوری صحیح ہونی چاہیے, نہیں تو شکایت ہو جائے گی. تو وہ مسائل یہاں پہ بھی. اچھا, اب تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے, بدقسمتی سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر پلاننگ کے چلے جا رہے ہیں. اداروں میں جو بھرتیوں کا سسٹم ہے وہ بغیر کسی اس کے ہے. مطلب بلدیات میں بہت سارے لوگ بھرے ہوئے ہیں, حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بہت سارے لوگ بھرے ہوئے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے پولیو والا سسٹم تھا, پولیو کے لیے وہ پھر انہیں پہلے تو یہ جب شروع ہوا 92 میں تو ٹیچرز کر رہے تھے, پھر اس کے بعد اس کے لیے پولیو والوں نے ہائر کرنا شروع کیا فیلڈ کے لوگوں کو. اب وہ شور شرابہ انہیں پکا کیا جائے. اچھا, اب حکومت اس طرح کر تو لیتی ہے, بلا لیتی ہے, مطلب آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو ایک سہولت مل جائے نا, مطلب یہ انسانی فطرت ہے, اور پھر وہ سہولت واپس لی جائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. بالکل. تو اچھا, اب کیا ہوا ہے کہ یہ سارے کام اگر جب ناظمین والا سسٹم آیا تھا تو ہم سے مراد پاکستان کو پوری دنیا سے اتنے فنڈز آئے تھے کہ اگر آپ وہ اس 2006 مثلا یہ 2001 میں سسٹم آیا تو اس کی افادیت جو ہے وہ آتے 3, 4, 5, 6 میں نظر آئی اس کی کہ جی یہ اس کے فروٹس ہیں, جو رزلٹ جو ہیں. تو جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ 6-7 میں یہ فلائی اوورز بنے اور راستے بنے اور روڈ بنے اور چیزیں بننی شروع ہوئیں, چھوٹے چھوٹے گلیاں بھی بنی اور سیوریج کا سسٹم بھی نیا بہت ساری جگہوں پہ بنا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ کہ وہی پہلی بات میں دوبارہ سے کہ آپ اگر کوئی پروجیکٹ لاتے ہیں تو لانا آسان کام ہے, اس کی مینٹیننس یا اس کو مستقل ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا زیادہ مشکل کام ہے. تو سب سے پہلے یہ سوچا جائے کہ اس کی کنٹینیوٹی کیسے رہے گی, اور اس کنٹینیوٹی کے لیے کون سے راستے اختیار کیے جائیں. اب ٹھیک ہے, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ پروجیکٹ لائیں, لانے کے بعد اس کو پرائیویٹائز کر دیں, مطلب پلے گراؤنڈز کو پرائیویٹائز کر دیں, پارکوں کو پرائیویٹائز کر دیں. پرائیویٹائز سے ایک جب بات یاد آ گئی, قاسم آباد میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں, روٹری انٹرنیشنل بہت حیدرآباد میں کام کرنا چاہتا ہے. اسی عبداللہ مال کی ایک سڑک کے کونے پر ایک بہت بڑا پلاٹ پڑا ہوا ہے, بہت زبردست پلاٹ ہے, جو کہ ایک عرصہ کچرا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا تھا. حالانکہ یہ ایک پوش علاقہ ہے, یہاں پر اتنا بڑا انویسٹمنٹ کیا عبداللہ بلڈرز نے, اتنا بڑا عبداللہ مال آپ کو دیا ہے, اتنا بڑا ایک اسٹینڈرڈ لیونگ دی ہے. اس کارنر پر, اسی کے دوسرے کارنر پر اگر آپ جائیں, یہ جو مخدوم رفیع کو زمان شاہ روڈ ہے, اس کے کونے پہ یہ تو علاقہ مکینوں نے کورٹ میں پٹیشن دی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ معزز عدالت نے جو ہے وہ یہاں سے ڈمپنگ پوائنٹ ہٹایا. ورنہ ایسے بیچ علاقے میں یہاں انتظامیہ کی حالت آپ دیکھیں, اتنی عقل آپ دیکھیں انتظامیہ کے, وہ کون سے انجینئرز تھے جو شہر کے بیچ میں انہوں نے کچرا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا کہ چاروں طرف اتنی مہنگی پروجیکٹس بن رہے ہیں. ایک پرائیویٹ بلڈر اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کر کے پیسہ لگا کے لوگوں کو ایک اچھی لیونگ دینے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کے علاقے کو, اس شہر کو, اس علاقے کو. یہ بنجر تھا سر سارا, یہ عبداللہ مال اور یہ عبداللہ اسپورٹس ٹاور نے اس پورے روڈ کو ایک ویلیو دی ہے. ہاں نہیں, میں یہ جس روڈ سے میں آیا ہوں جی, یہ روڈ, اس روڈ کی جب عبداللہ مال نہیں تھا جی تو اس روڈ کی بڑی خستہ حالت ہوتی تھی. خستہ حالت تھی. یہ بھی ایک اسٹینڈرڈ کا روڈ ہے سر, اب یہاں پر پراپرٹیز کی ویلیو ہے, یہاں پر لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے, کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے, کتنے آؤٹ لیٹس, کتنے برانڈز یہاں پر آ گئے, مزید پروجیکٹس بن رہے ہیں, ہاسپٹل بن گئے, ہوٹلز بن گئے. یہاں پہ عالم یہ روٹری انٹرنیشنل جو ہے وہ اپنے پیسے سے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو لیڈیز پارک بنانا چاہتا ہے.
اسی طرح یہاں پر مزید قاسم آباد اسپورٹس کمپلیکس اس سے ملحق ہے، وہ تباہ ہوا ہوا ہے، وہ بھی اس کو بنانا چاہتا ہے، وہ پیسے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہم سے لے لیں پیسے، ہم بناتے ہیں، پراپرٹی یہ پبلک کی ہی رہے گی، ہم نہیں لے رہے اس کو، ہم اس پہ قبضہ نہیں کریں گے، کیونکہ روٹری کا رول ہے کہ وہ اپنے نام پہ نہیں کراتا چیزیں. سر 5-5 6 سال ہو گئے اپلیکیشنز کو، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. مطلب یار آپ کا کیا جا رہا ہے سائن کرنے میں؟ عوام کے بھلے کی بات ہے. تو سر میں نے آپ سے وہی سوال کیا نا، آپ مجھے شارٹ جواب دے دیں اس بات کا. جب یہ سب آپ باتیں سنتے ہیں تو کیا یہ انتظامیہ کی نااہلی اور ناکامی نہیں ہے کہ وہ یہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے؟ حالانکہ انہیں تو گورنمنٹ سے کوئی اسکیم اپروو نہیں کرانی، صرف ان کو اجازت دینی ہے کہ آپ کام کریں اور لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. سر درست کہا. آج کل جو چل رہا ہے حکومت میں وہ سسٹم والا کام چل رہا ہے. سسٹم کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. بالکل. اور وہ سسٹم والا، یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، سسٹم والا کام جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا ہے. بالکل. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں سسٹم کیا ہے تو وہ سسٹم کی تفصیل پوری بتا دے گا کہ سسٹم یہ ہے. وہ ہمیں بھی معلوم ہے لیکن ہم بتا نہیں سکتے نا یہ سسٹم یہ ہے. تو اچھا وہ ہمارے وقت میں سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، تو اب بغیر سسٹم کے کرسی پہ بیٹھنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. صحیح. تو جب سسٹم کے بغیر کام نہیں چلے گا تو پھر یہ چیزیں جو ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں یہ کام تب چلتے ہیں. میں اب آپ ہی کی بات کو دوبارہ، وہ میری بات آدھی رہ گئی تھی کہ یہ اسٹیڈیم کا آپ نے ذکر کیا تھا. اسٹیڈیم دیا گیا پی سی بی کو، ٹھیک ہے، پی سی بی کو دے تو دیا مگر پی سی بی پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھا. نہیں سر میں نیارس کی بات نہیں کر رہا تھا، بورڈ اسٹیڈیم. میں پچھلی والی بات، آپ نے اسٹیڈیم کی بات کی تھی تو میں پچھلی بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے اسپورٹس کمپلیکس جو ہے اسپورٹس والوں کے پاس ہے، مگر اسپورٹس والوں کا بھی وہاں بھی سسٹم ہی ہے نا. تو وہ سسٹم کے بغیر وہ چیزیں، اب سسٹم والا پہلے سسٹم کو دیکھے گا، اس کو ایسیٹس کو نہیں دیکھے گا، وہ سسٹم کو دیکھے گا پہلے. صحیح بات ہے. تو سسٹم کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں. بالکل. اور یہ نہیں ہونا چاہیے سر، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. ناظرین آپ نے دیکھا سسٹم جو ہے نا، یہ سسٹم بڑا خراب چیز ہے اور یہ سسٹم کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. یہ ملک نہیں رہے گا تو یہ سسٹم والے بھی نہیں رہیں گے. بالکل. یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو سسٹم والے بھی نہیں ہوں گے. اور ناظرین یہ جو سسٹم والے لوگ ہیں ان کو میری جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ بھائی اللہ کا واسطہ اپنے سسٹم کو سائڈ کرو. کتنا کھاؤ گے یار، کتنا پیٹ تم لوگوں کا بھرتا نہیں ہے. تو یہ شہر حیدرآباد ہے، اس میں بہت بڑی ہے آبادی ہے، بہت بڑی تعداد ہے. یہ شہر جو ہے وہ تاریخی شہر ہے. اس شہر نے حیدرآباد کو پوری دنیا کو ایسے ایسے نام دیے ہیں، ایسا ایسا ٹیلنٹ دیا ہے کہ اگر ہم گنوانے بیٹھے تو شاید ایک پروگرام کم پڑ جائے. خیر بہرحال بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو سسٹم کے لوگ ہیں سر، انہوں نے شہر کو تباہ و برباد کر دیا صرف اور صرف اپنے سسٹم کی وجہ سے. تو خیر بہت شکریہ سر آپ کا، اور ہم شکر گزار ہیں آپ نے اتنی زبردست گفتگو کی اور وقت دیا. خیر آپ تو میزبان ہیں اس ٹرانسمیشن کے، آپ ہمارے چیئرمین بھی ہیں، تو ایک تو سب سے پہلے ٹیم کو شاباش کے الفاظ دیں تھوڑے سے. وہ ہم نے ٹیم کو پہلے بھی شاباشی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہماری ٹیم ہے، جو یہ محنت ہے، یہ جو پورا ہم نے ٹیم جو ہے اپنی جو کاوشیں ہیں اس کو بہتر طریقے سے بروئے کار لا رہی ہے، اور ان نامساعد حالات میں جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہی ہے سسٹم کو، اور روایت کو برقرار رکھ رہی ہے. سر ہم سسٹم میں گئے، ہم تو روایت کو برقرار رکھ رہے ہیں. نہیں، سسٹم کی نامساعد حالات، وہ سسٹم دوسرا تھا، وہ سسٹم نہیں سر، ہم نہیں ہیں. وہ سسٹم دوسرا تھا، یہ سسٹم دوسرا ہے. اس سسٹم پہ تو آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے نا. بالکل. تو مقصد میرا کہنے کا یہ کہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں آپ، اور روایات کو قائم رکھ رہے ہیں. اس کنٹینیوٹی کو لے کے چلنا ہی بڑی بات ہے. بالکل. کہ یہ سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے. اب آپ ڈیلی بیسس پہ یہ ایونٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل. تو یہ بہت بڑا، اور پھر نہ صرف آپ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، شہریوں کے لیے کام کر رہے ہیں، شہر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور شہر کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. لوگوں کو اچھی طرف ترغیب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز خراب ہے اور یہ چیز صحیح ہے، اور صحیح راستے پہ آؤ. شہر کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس شہر کے راستے ٹھیک ہونے چاہیے، اس شہر کا ٹریفک کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، اس شہر کے تعلیمی نظام ٹھیک ہونا چاہیے. تو وہ ساری سہولیات جو گورنمنٹ کو دینی ہے. جاوید اقبال صاحب کل ہوں گے، کل کی ٹرانسمیشن جاوید اقبال صاحب ہوں گے.
جو سہولیات گورنمنٹ کو دینی ہیں وہ تو ملنی چاہیے نا شہریوں کو. اور پھر اسی طرح کہ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ان پہ ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو احسن طریقے سے ادا کریں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. بالکل سر, بہت بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو آپ کے ٹائم کا, آپ نے اتنا لمبا ٹائم دیا اور رات کے اس پہر میں آئے. ناظرین ہم جا رہے ہیں شہری کی جانب, کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. برکات صاحب میں آخری آپ کا شہریوں کے نام کیمرے کی طرف میں کہوں گا کہ شہریوں کے لیے آپ اپنا ایک چھوٹا سا شارٹ پیغام دے دیں رمضان کے حوالے سے. میں تو اس وقت سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے مہنگائی, اور اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ اپنے قرب و جوار میں آپ کیونکہ اپنی زکوٰۃ نکالیں گے, اگر مستحق ہیں, اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو مستحق کو ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور خدا را یہ لیفٹ رائٹ الٹی سیدھی جگہوں پہ اپنی زکوٰۃ کو نہ خرچ کریں اور مستحق تلاش کر کے مستحق کے دروازے تک پہنچائیں. یہی میرا پیغام ہے. بہت شکریہ برکات صاحب. اور ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ قاری محمد نعمان نقشبندی صاحب. علامہ صاحب ایک سوال کہ نماز پڑھنے پر نہ پڑھنے پر وعیدیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بے شمار وعیدیں بیان فرمائیں. ایک بڑی مشہور روایت ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی, کہ آپ کا فرمان ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے, دین کے لیے جو ہے وہ ایک پلر کی اور ایک اس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. تو جس طریقے سے کسی عمارت کے اندر پلر نہ ہو, ستون نہ ہو, تو وہ عمارت قائم نہیں ہو پاتی بلکہ وہ زمین پر آ جاتی ہے. صحیح فرمایا. تو اسی طریقے سے نماز کو جو ہے وہ دین کے لیے ستون قرار دیا گیا. تو جو دین کی عمارت ہے اس کی جو تعمیر ہے, اس کی جو پختگی ہے, وہ نماز کے ساتھ وابستہ ہے. تو اگر نماز کو نہیں قائم کیا جاتا, اس کو وقت پر ادا نہیں کیا جاتا اور اس کو مستقل جو ہے وہ نظر انداز کر کے چھوڑا جاتا ہے, تو اب یہ گویا ایسا ہے جیسے دین کو کوئی شخص جو ہے وہ ڈھا دیتا ہے, گرا دیتا ہے. تو یہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, اور جس نے اسے ترک کیا تو اس نے گویا کہ اپنے دین کو گرا دیا. تو یہ وعید جو ہے وہ بہت سخت وعید ہے. اسے جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے اور بالکل اس انداز سے لینا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کس قدر جو ہے وہ نماز کو پڑھنے کی ترغیب دی, اور اس کے چھوڑنے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے گر جانے کو جو ہے وہ بیان کیا. تو اس لیے جو ہے وہ نماز کی پابندی بےحد ضروری ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. ثنا خان مصطفیٰ محمد راشد شیخ صاحب موجود ہیں, چلتے ہیں راشد شیخ صاحب کی جانب, کیونکہ زینب کوکنگ آئل میں پکے ہوئے بہترین سے پراٹھے بھی تیار ہیں. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں صحت کا حاجی محفوظ کے نان بھی موجود, حاجی محفوظ کے نان اور کلچے بھی موجود ہیں, اور لاصفہ بریڈ بھی چائے کے ساتھ زہیب لطیف نیازی صاحب نے رکھی ہوئی ہوگی, انشاءاللہ وہ بھی ہم کھائیں گے. چلتے ہیں راشد شیخ صاحب کی جانب. جی بسم اللہ. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں, اے ختم رسول, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کونین میں تم سا کوئی نہیں, ہے نور مجسم تیرے سوا, نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں, ہے ختم رسول. اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں, اوصاف تو سب نے پائے
पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है ख़त्मे रसूल। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। शान नबी है सब लेकिन शान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है ख़त्मे रसूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त कलाम पेश किया राशिद शेख साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में। और अब नाज़रीन सहरी का वक्त करीब है और हम भी जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तो मैं अल्लामा नुमान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे लिए हैदराबाद के शहरियों के लिए और आलम इस्लाम के लिए दुआ फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, ये जो खूबसूरत महफ़िल इन बाबरकत घड़ियों में सजाई गई, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसमें अगर कोई गलती कोताही हुई हो उसे अपनी रहमत कामिला से माफ़ फरमा। हम पर, इस शहर के रहने वालों पर और इस मुल्क के रहने वालों पर और बल्कि तमाम आलम इस्लाम पर इलाहुल आलमीन फ़ज़ल व रहम नाज़िल फरमा। सब पर जो है वो अपना खुसूसी रहम व करम नाजिल फरमा। सब की परेशानियाँ मुश्किलात को दूर फरमा, आफात व बलियात से हिफाजत फरमा और सब के जो नेक जायज़ मकासिद हैं इलाहुल आलमीन सब पर जो है वो नज़र रहमत फरमा। हमारे दिलों में जो नेक जायज़ मुरादें हैं उन पे नज़र रहमत फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा नौमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। राशिद शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे साथ टाइम दिया और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बरकत साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया और रात के इस पैर में हमारे पास आए। और हम अपने तमाम नाज़रीन के भी शुक्रगुज़ार हैं और तमाम स्पॉन्सर्स के भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने जो है हमें ताउन किया और हम ये ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जो है वो कर पा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये चांद रात तक जारी रहेगी। एवरग्रीन क्लोथिंग की जानिब से हमारे मेहमान के लिए एक तोहफ़ा है, तो मैं चाहूँगा बरकत साहब आप जो है ये तोहफ़ा एवरग्रीन क्लोथिंग की जानिब से एक ज़बरदस्त तोहफ़ा आप रिसीव करें और हमारे लिए दुआ करें, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। अपने मेज़बान मोहम्मद अली नक्शबंदी और उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। कल मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नए नात ख्वां और एक नए आलमी दीन के साथ। जब तक देखते रहिए करम रमज़ान, पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लोथिंग्स। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट
ਮੇਨ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਾਲ ਯੂਟਰਨ ਸਾं ਲॻੋਲॻ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋकेशन ते रेजिडेंशियल प्लॉट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट।